ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ ڈسکا کا الیکشن پی ٹی آئی کو ڈس گیا ہے اور پھر اس کے اوپر جو بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں. مثلا رانا ثناء اللہ جیسے شخص کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب وہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے. سینٹ کے الیکشن کی طرف بعد میں آتے ہیں, پہلے ڈسکا الیکشن پہ تھوڑی سی بات کریں. میرے خیال میں ڈسکا الیکشن میں عمران خان کو ایک پیغام دیا گیا ہے اور یہ بات درست ہے کہ اس میں کوئی شواہد نہیں ملے اسٹیبلشمنٹ کی شمولیت کے, اور عمران خان کو پیغام کیا دیا گیا ہے کہ نہ تم سے اکانومی چلتی ہے, نہ تم سے گورننس بہتر ہوتی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر تم سے بہتر ہوتا ہے, نہ اشیاء خور و نوش کی قیمتیں تم سے کم ہوتی ہیں, نہ تم خارجہ تعلقات کے ماہر ہو, اور تم تو اتنے نالائق نااہل ہو کہ تم سے تو دھاندلی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی. یہی پیغام دیا گیا ہے. ورنہ جب دھاندلی ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے کہ ویڈیوز بھی نکل آئیں, میڈیا بھی خلاف ہو جائے اور ایک پیغام ایک بڑے ادارے کی طرف سے آ جائے کہ ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ 2018 میں جب بڑے پیمانے پر یہ کام ہوا تھا تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی, سارے چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. اس سے پہلے کہ اس کا کمپیریزن اور اس کمپیریزن کا اس الیکشن کا کمپیریزن کریں تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بنتی ہے. اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز اچانک سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ ثبوت کے طور پر پیش کی جانے لگی ہیں. اس الیکشن میں اس طرح ویڈیوز نہیں آئی تھیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا بیان بھی نہیں آیا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیان جو آیا تھا وہ بڑے واضح تھے کہ یہ سال تبدیلی کا سال ہے, ہم نے اپنے ووٹوں سے جو ہے دشمن کو شکست دی. اگر ڈسکا الیکشن کے بعد بھی یہ پیغام دیا جاتا کہ ہم نے اپنے ووٹوں سے دشمن کو شکست دی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے. لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا اور پی ٹی آئی کو تھوڑا سا رگیدنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی دھاندلی آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل نیوٹرل قسم کا رویہ ہے, وہ کسی چیز میں مداخلت نہیں کر رہے, اور اس سے لگتا ہے کہ عمران خان ڈسکا کے الیکشن میں جو کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی, حالانکہ یہی کچھ ہوا تھا 2018 میں, اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہوا تھا, لیکن یہ عمران خان نے ذاتی طور پر کرنے کی کوشش کی. فردوس عاشق آوان موجود تھیں, رانا ثناء اللہ نے بڑا سنگین الزام لگایا ہے کہ وہ ایک فارم ہاؤس پہ موجود تھیں اور کیلکولیشنیں کر کر کے ووٹ بڑھا رہی تھیں. اور پھر یہ جو پولنگ ایجنٹ یا پولنگ کا عملہ غائب ہو گیا اور انہوں نے پھر اس کے بعد بیانات بھی آنے لگ گئے, ان کی تصویریں بھی سامنے آنے لگ گئیں. 2018 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا, کیمروں کے رخ موڑ دیے گئے تھے, فارم 45 نہیں ملا تھا, اور پھر اس کے بعد پولنگ ایجنٹس کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا, لیکن اتنی خبر بنی نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا جس طرح ڈسکا میں دھاندلی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, 2018 میں وہ تبدیلی کو سیلیبریٹ کر رہا تھا. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان انتخابات میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے, اور سینٹ الیکشن کی طرف بھی اب ہم آتے ہیں, ڈسکا الیکشن عمران خان کے لیے ایک وارننگ تھی, اور اگر یہ وارننگ بہت طویل نہیں رہے گی, جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر حلقے میں, یہ بات امپورٹنٹ ہے سننا, اگر حلقے میں پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ جیت جائے گی. اس لیے کہ دو طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی گئیں ڈسکا میں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر نون لیگ کے ووٹر زیادہ تھے وہاں پہ ووٹنگ سلو کرائی گئی, پولنگ اسٹیشن بند کروا دیے گئے. جہاں پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کی اکثریت زیادہ تھی وہاں پر نتائج تبدیل کر دیے گئے. تو اگر صرف ان پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو شاید نتیجہ وہ نہ آئے جو لوگ توقع کر رہے ہیں, لیکن اگر پورے حلقے میں الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں تو پھر ہم نتائج مختلف دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ جو 10-15 ہزار ووٹر تھا جس کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا, جو لائنوں میں ہی کھڑا رہ گیا, وہ بھی اگر ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر صورتحال مختلف ہوگی. اب یہ بات ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری اسٹریٹجی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنے کی تھی. اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, پورے ملک میں کارکن متحرک کیے, مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو, مریم نواز نے کیا کیا تقریریں کی,
لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امپیکٹ کہاں سے پڑا ہے. گوجرانوالا کا جو جلسہ تھا اور اس میں نواز شریف نے جو تقریر کی تھی، اس کے بعد اس ملک کی سیاست میں ڈیپ سٹیٹ میں بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے اور بہت زیادہ فرق پڑا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈیپ سٹیٹ کا امپیکٹ ہماری سوسائٹی سے، ہماری ڈیموکریسی سے، ہماری پالیٹکس سے الگ ہو گیا ہے. اب وہ بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ 2-3 طرح کے شواہد مل رہے ہیں اور وہ کنٹراسٹنگ باتیں ہیں. اس طرح پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے نا کہ سٹیک اینڈ کیرٹ اپروچ. ان کے پاس جو حلوہ ہے، جو میٹھی بات ہے، وہ سینٹ کے الیکشن ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں اگر یوسف رضا گیلانی سامنے آتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں، چیئرمین بن جاتے ہیں، تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے، تو پی ڈی ایم کا مذاکرات سے پہلے نعرہ یہ تھا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن پہلے عمران خان کو ہٹایا جائے. تو یہ تو نرم پالیسی ہے کہ اگر اس طرح معاملات خود ہی سدھر جائیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف جو سٹک والی اپروچ ہے وہ ساتھ ساتھ تھریٹ کر رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں مریم نواز، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کہ لانگ مارچ ہوگا اور بڑا زبردست لانگ مارچ ہوگا، اور اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں، کبھی آہستہ سے کہہ دیتے ہیں پنڈی بھی جا سکتے ہیں، اور وہ لانگ مارچ واقعی بڑا ہوگا، ساری جماعتیں شامل ہوں گی. تو یہ بیسکلی سٹیک اینڈ کیرٹ اپروچ ہے. اب دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے. ایک طرف تو عمران خان کو گندا کیا گیا بری طرح ڈسکا کے الیکشن میں. یہ ان کی طرف سے جو ہے مزے کی باتیں ہیں کہ یار دیکھو کتنا نااہل ہے. پروف بھی کروا دیا. میڈیا پہ خبر چل سکتی تھی ڈسکا کی دھاندلی کی؟ نہیں چل سکتی تھی، لیکن سب نے چلائی، ثبوت دکھائے، ٹاک شوز ہوئے، بحث ہوئی، اور اینکرز بھی بڑے اگریسو ہوئے ہیں. تو یہ تو ان کی طرف سے اپروچ ہے. دوسری، حمزہ شہباز کو آج رہا کر دیا گیا. کتنے مہینوں سے وہ بے قصور اندر تھے، آج ادھر کر دیا. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ امپیکٹ ابھی ڈیپ سٹیٹ کا ختم کیسے نہیں ہوا. وہ سینٹ الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ فیصل واڈا اہل قرار پائے، حالانکہ ان کی جائیدادوں کے بارے میں، غیر قانونی اثاثوں کے بارے میں، ان کی ڈول نیشنلٹی کے بارے میں کیا کیا ثبوت نہیں پیش کیے گئے. سب کچھ سالڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اہل قرار پائے. اور دوسری جانب پرویز رشید صاحب جو بنیادی طور پر ڈیموکریٹ ہیں، ایک وفادار آدمی ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، کارکن آدمی ہیں، اور ان کا بڑا رتبہ ہے جمہوری حلقوں میں، اور ان کو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، ان کو نااہل قرار دیا گیا. تو یہ بنیادی طور پر جھلکیاں ہیں کہ ایک طرف ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کر سکتے ہیں. گھمسان کا رن پڑے گا سینٹ کے الیکشن میں. سینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ توقعات کرنا کہ معاملات بالکل الٹ پھیر ہو جائیں گے، یہ بہت ابھی قبل از وقت ہے. لیکن انڈیکیشنز ہمیں ضرور مل جائیں گی. اسلام آباد کی سیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. سینٹ کے الیکشن میں اوور آل سیٹوں سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کس طرح ان کے اپنے ساتھی اور اتحادی جماعتیں بیہیو کرتی ہیں. بہت سارے اڑنے والے پرندے وہ جو ہے ایک وسل کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ وسل بجے گی تو وہ اس کے بعد تحریک انصاف سے پروان کر جائیں گے. لیکن اس میں ابھی تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جو خفیہ رائے شماری یا شو آف ہینڈز کے حوالے سے، وہ ابھی اس پر بات ہونی باقی ہے اور وہ فیصلہ آنا ہے. دیکھیے، دو چیزیں ہوں گی. اگر تو خفیہ رائے شماری رہتی ہے تو پی ٹی آئی کے، خاص طور پہ کے پی کے سے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. 3 وجوہات ان کے پاس ہیں. ترقیاتی فنڈ نہیں دیے گئے، کے پی کے میں کوئی کام نہیں ہوا، اور وہ وزیر اعظم کو ملنے کے لیے کئی برسوں سے ترس رہے ہیں. وزیر اعظم نے ان سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کی. یہ ان کے گریونسز ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے.
अगर तो खुफिया राय शुमारी होती है तो ये लोग पीटीआई को वोट नहीं देंगे। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि शो ऑफ हैंड्स का हुक्म आ जाता है जो कि गैर आइनी होगा, लेकिन अगर हुक्म आ जाता है उस सूरत में क्या हो सकता है? जिन्होंने उड़ना है उन्होंने हर कीमत पे उड़ना है। मेरे ख्याल में उस सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनना शुरू होंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के अंदर अगर बहुत बड़ा बन गया तो जाहिर है वो फिर अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकते हैं। ये अभी बड़ी टेंस सूरत हाल है और एक चीज़ का दूसरी चीज़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। पीडीएम की तरफ से ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था और जनाब इधर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जिस तरह हमने देखा कि उनका कोई रोल नहीं था डस्का की धांधली में, और फिर साथ ही साथ सेनेट में भी तवक्को है कि उनका कोई रोल नहीं होगा। तो ये ज़रा दोनों तरफ से कुछ हरकत हुई है, एक एक कदम आगे बढ़े हैं और देखिए कि जमहूरियत के लिए क्या बनता है। मेरे ख्याल में ये पीडीएम की कामयाबी भी है, इसलिए कि उन्हें बिल्कुल एक बंद गली की तरफ ले जाया गया था, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, तो अब कुछ रास्ता नज़र आया है। अब देखना ये है कि पीडीएम इस रास्ते को किस तरह यूटिलाइज करती है।